حرام میں پڑ جانے کے خوف سے بندہ مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے، فاصلہ رکھ دیتا ہے۔ دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کا کام کرنے والا، مساجد کا نظام چلانے والا، مدارس کا نظام چلانے والا، چندے کا نظام چلانے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، اگر یہ محتاط فی دین نہ ہو اور اس کو اگر حما کی تمیز نہ ہو تو ڈر ہے کہ وہ اس کام کو کرنے میں حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے محتاط فی دین، دین کے تعلق سے محتاط، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے کرنے کے تعلق سے جو سوچ ہے، سمجھ ہے، اپروچ ہے، یعنی میں ابھی آپ کو کسی اور طرف نہیں، سب سے پہلا جو میرا موضوع ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم محتاط فی دین ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ میں سے ایک تعداد ہے جو شاید دعوت اسلامی کے لیے کوئی لاکھوں تو کوئی کروڑوں روپے جمع کرتی ہے۔ آپ میں سے ایک تعداد ہے جو مساجد کی تعمیرات میں اپنا حصہ لیتی ہے۔ آپ میں سے ایک تعداد ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر جاتی ہے۔ آپ میں سے ایک تعداد ہے جو علاقوں میں جا کر بازاروں میں نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان سب میں ہمارے لیے یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ مشتبہ۔ جس نے خود کو مشتبہ، شک والی چیزوں سے بچایا، اس نے اپنے دین کو بچایا، اس کی آبرو بھی اس میں محفوظ رہتی ہے۔ لہٰذا ہر دعوت اسلامی کے نگران، ذمہ دار اور مبلغ کو سب سے زیادہ ضرورت تقوی اختیار کرنے کی ہوتی ہے۔ تقوی کہتے ہیں حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابیاں اور ہمارے لیے مدد کے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ متقی آدمی کبھی خود کو نیک نہیں سمجھتا۔ میں نے 12 میرے سنوں سے سنا ہے، کبھی کوئی ایسا مسائل آ جاتے ہیں، کبھی کوئی سی چیز آ جاتی ہے، کوئی سی بھی عملی کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، تو امیر سنت بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ یقیناً 112% آپ کی عاجزی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یار یہ میرے برے اعمال کی سزا ہے، میرے شامات اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بزرگوں سے یہ باتیں میں نے چلتی چلی آ رہی ہیں۔ ایک علاقے کے اندر جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، تو اس میں ایک اللہ کے ولی تھے، کہتے کہ یہ جو مصیبت میرے گاؤں پر آتی ہے سب میرے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جو نیک ہے اس سے کبھی خود کو نیک سمجھا نہیں ہے، اور جس نے خود کو نیک سمجھا ہے اس کو نیک بننے کی بہت ضرورت ہے۔ نیک آدمی نے کب کہا ہے کہ میں نیک ہوں؟ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں نیک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جب ہم کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کام کو کرنے کا، مثال کے طور پر آپ کو مسجد بنانی ہے، اب دیکھ تو لیں کہ اس یہاں مسجد بنانا جائز ناجائز، حلال حرام، جس چندے سے بنانا ہے جائز ناجائز، حلال حرام، جس نقشے کے تحت بنانا ہے جائز ناجائز، حلال حرام، کیا ہے، کیا اصول کیا ہیں، اور یہ کون فیصلہ کرے گا؟ آپ اور میں نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ ہمارے ساتھ جو ہماری مدنی مرکز نے، جو ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت جیسی نعمت ہمیں نصیب کی ہے، اور شرعی رہنمائی کا ایک ورڈ اللہ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوا ہے، اس شرعی رہنمائی کے ورڈ کو اپنی ڈکشنری میں ایسی جگہ رکھیں کہ جب بھی آپ کی زندگی کی کتاب کھلتی ہے تو سب سے پہلا ورڈ آنا چاہیے شرعی رہنمائی لے لو۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرا نگران کہاں کھڑا ہے؟ ڈسٹرکٹ نگران کہاں ہے؟ ڈویژن نگران کدھر کھڑا ہوا ہے؟ یو سی نگران، یہ آپ جیسے ٹاؤن جو بھی آپ کو ملتے ہیں نگران۔ بھائی نگران بنے تو مطالعہ تو کریں، پڑھے تو اسے کس چیز کی نگرانی ملی ہے؟ آپ کو مجھے نگرانی کس چیز کی ملی ہے؟ دین کی خدمت کی ملی ہے۔ نگرانی کی چیز کی؟ میں کس چیز کا نوکر بنایا گیا ہوں؟ دین کا نوکر بنایا گیا ہوں۔ تنخواہ لوں یا نہ لوں، مجھے ذمہ داری ملی تو مجھے نوکری ملی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے ذمہ داری ملی تو کیا ملی؟ مجھے نوکری ملی ہے۔ میں اپنی اس نوکری کے تعلق سے پڑھوں گا نہیں، اس ذمہ داری کے تعلق سے پڑھوں گا نہیں کہ میری ذمہ داری ہے کیا، میری ذمہ داری کے تقاضے کیا ہیں، میں پڑھوں گا نہیں۔ میں داڑھی رکھی الحمدللہ، تو کیا میرے معلومات نہیں تھی کہ داڑھی کتنی رکھنی جائز، کتنی رکھنی ناجائز، کہاں سے لے سکتا ہوں، کہاں سے نہیں لے سکتا؟ معلومات ہونی چاہیے نا۔ میں لباس پہنتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ لباس پہننا جائز کہ ناجائز۔ کھانا کھاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہونا چاہیے کھانا جائز کہ ناجائز، کیونکہ اس وقت مدنی مشورہ ذمہ داران کا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ تقوی، خوف خدا اور محتاط فی دین ہونا ہے۔ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، اور دین کا کام کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر علم کے مبلغ نہیں بنتا، بغیر علم کے نگران بھی نہیں بنتا۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ علم ہے۔ یہ میری بات آپ پیارے اسلام بھائیو گرے سے باندھ لیں۔ آپ اللہ کی توفیق سے ایک نگرانی ذمہ داری ملی ہے، جو ذمہ داری ملی ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں،
ہمیں کسی صورت بھی حرام و ناجائز کام میں نہیں پڑنا. ایک پیسہ، ایک روپیہ، ایک سکہ، ایک اسلامی بھائی کا بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو مجھے گناہ گار کرے. اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے اور اس کے لیے مدنی مذاکرہ اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ امیر سنت اپنے عام فہم اور دعوت اسلامی والوں کی لینگویج میں ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہاں، یہ نہ، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. محتاط فی الدین ہونے کے لیے آپ کو محتاط فی الدین کو سننا پڑے گا.